روزے کی حالت میں غصہ کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو آپ کو ویسے ہی غصہ نہیں آئے گا. پہلے ہم عیدی لیتے تھے بڑوں سے, اب جو ہے ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں. کیا آپ کو بیڈ لگ زیادہ ہے؟ آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, پی ایس ایل میں بھی زخمی ہونا پھر وہ کرنا, کیا ہے پلان ہے آگے؟ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں. دوبارہ میرا کم بیک ہوا فرام نو ویئر, تو پی ایس ایل میں کم بیک ہوا اور ڈائریکٹ پی ایس ایل میں آ کے میں نے پرفارمنس دی. فرام نو ویئر میری ٹیسٹ سیریز میں کم بیک ہوئی, اللہ کا شکر ہے اس میں میری بالنگ بہت اچھی ہوئی. السلام علیکم. آج ہم پاکستان کے کرکٹ میں جو اچھا جانا پہچانا نام ہے اور خاص طور پہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو کرکٹر ہیں نام رکھتے ہیں, انتہائی اچھی پرفارمنس رکھتے ہیں, میر حمزہ اس کے ساتھ موجود ہیں اور آج ان کے بارے میں جانیں گے, کچھ تھوڑا سا ان کے ذاتی معلومات بھی لیں گے اور کچھ کرکٹ کے بارے میں بھی ان کے کیا پلان ہیں, کس طرح سے وہ کیا انہوں نے, وہ بھی جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر حمزہ, ابھی رمضان چل رہا ہے تو سب سے پہلے میں روزے کی بات کرتا ہوں. ہاں جی, روزہ رکھا بھی ہے اور رکھنے بھی چاہیے میرے خیال سے. بالکل, یہ تو ہے, روزے رکھنے چاہیے. اچھا, آپ ابھی رمضان میں روزہ جس طرح گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو روزہ لگتا تو ہوگا پھر خوب؟ بالکل, روزہ تو لگتا ہے, لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور روزے ہم پہ فرض ہیں تو اس میں تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کا ہماری کرکٹ سے بھی بڑا تعلق ہے کہ آپ جب روزے کی حالت میں جتنی ٹریننگ, کیونکہ آپ کی باڈی میں انرجی نہیں ہوتی, جتنی ٹریننگ کریں گے پھر آٹومیٹکلی جب رمضان ختم ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس, آپ کی فٹنس اس سے ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا, اور دوسرا روزے میں میں نے دیکھا ہے شہر کے اندر تھوڑی سی بات ہوئی, ایک دوسرے پہ لوگ جو ہے نا غصہ بڑھاتا ہے روزے میں, خاص طور پہ شام کا وہ جو آخری وقت ہوتا ہے. آپ کو تو آتا ہے اس طرح غصہ, کبھی آتا ہے نہیں آتا؟ میرے خیال سے ظاہر ہے غصہ سب کو آتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ غصہ کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور میرے خیال سے رمضان میں ہی ہمارا اسی چیز کا امتحان ہوتا ہے. تو غصہ تو سب کو آتا ہے اسپیشلی شام کے ٹائم پہ, لیکن میرا میسیج یہی ہے سب کے لیے کہ اس کو کنٹرول کریں. ہاں بالکل, آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے, غصہ سب کو آتا ہے اور غصہ آنا نیچرل ہے جی, مطلب پھر اس کو کنٹرول کرنا اصل بات ہے, وہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل, اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے. لیکن ونس آپ کی روزے کی حالت میں غصہ کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو آپ کو ویسے ہی غصہ نہیں آئے گا. عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی, عید کی تیاریاں بالکل ہو رہی ہیں, شاپنگز ہو رہی ہیں فیملی کے لیے, اپنے لیے, سب کے لیے. اچھا, میں نے دوسرے نواز دھانی بھائی سے ہی پوچھا تھا کہ ایک تو جیسے کرکٹر نہیں تھے آپ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے رمضان آتا تھا, روزے ہوتے تھے, عید آتی تھی, وہ ان رمضانوں میں اور اب جو ہے مطلب ایک نام ہے, لوگ جانتے ہیں آپ کو, کیا فرق ہے ان عیدوں میں اور رمضان میں, روزوں میں؟ میرے خیال سے جو پہلے ہم عید گزارتے تھے گھر والوں کے ساتھ تو اس کو بھی ہم انجوائے کرتے تھے, لیکن اب کیونکہ یا رمضان ہو یا عید ہو, ہماری زیادہ تر روزے اور عیدیں گھر سے باہر گزرتی ہے, تو اس چیز کو ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں. تھوڑی سی اس سال ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ایک تو میں کراچی کا رہنے والا ہوں, تو ہمارا کیمپ کراچی میں لگا ہے, تو ویسے ہی جو ہے میری گھر والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, اور دوسرا عید سے 1-2 دن پہلے ہمارا کیمپ ختم ہو رہا ہے, تو یہ عید ہم انشاءاللہ عید گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے, اس کو انجوائے کریں گے. کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ عید کے دن چلے ابھی ویسے تو کیمپ آپ نے کہا بزی ہوتے ہیں, جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم عیدی لیتے تھے بڑوں سے, اب جو ہے ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. بیسکلی میرے خیال سے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ٹائم ہے, تو وہ ٹائم ہم گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور خوب کھانے کھاتے ہیں, ناشتہ ہو یا لنچ ہو یا ڈنر ہو, اس کو انجوائے کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں. اچھا, کون سی ڈش ہے زیادہ پسندیدہ؟ ویسے تو میں کھانے کا شوقین ہوں, مجھے کچھ بھی کھلا دو میں انجوائے کرتا ہوں, لیکن اگر آپ عید کی بات کریں تو بریک فاسٹ جو ہوتا ہے اس میں شیر خورمہ ہو یا کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو, اسپیشلی روزے کے بعد جب آپ کو صبح فیل ہوتا ہے کہ آج ہم نے کھانا بریک فاسٹ کرنا ہے تو اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. لیکن جو ہماری ایک ٹریڈیشنل ڈش ہے نمکین گوشت, جو ہم رات کو کھاتے ہیں عید کی رات کو, تو وہ میری فیوریٹ ڈش ہے. اچھا چلو, یہ تو اپنا عید کی بات ہوگی. عید پہ ظاہر ہے میٹھی چیزیں, میٹھی کی دے تو پھر میٹھی اس کی وہ میٹھی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں. تھوڑا سا کرکٹ کے بارے میں بتائیں, مطلب آپ کا اتنا سب, ہم تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بیڈ لگ زیادہ ہے, آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, پی ایس ایل میں بھی زخمی ہونا پھر وہ کرنا, کیا ہے پلان ہے آگے؟ اب میرے خیال سے اگر آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں تو اس کے 2 فیسز ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں, حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت ان لکی ہیں, لیکن میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ
جس طرح میری ہمیشہ سے پرفارمنسز رہی ہیں، اور اگر آپ میرے 10-12 سال اٹھائیں تو مجھے انجریز بہت کم ہوئی ہے، یہ شاید سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم انجری ہوئی ہے، تو اس حساب سے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں. اور دوسرا اگر کرکٹ کی بات کریں تو کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ اتنی نہیں کھیلی، لیکن اگر آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک طرح سے میں کرکٹ سے کافی سائڈ لائن ہو چکا تھا. دوبارہ میرا کم بیک ہوا فرام نو ویئر، تو پی ایس ایل میں کم بیک ہوا اور ڈائریکٹ پی ایس ایل میں آ کے میں نے پرفارمنس دی. فرام نو ویئر میری ٹیسٹ سیریز میں کم بیک ہوئی، اللہ کا شکر ہے اس میں میری بالنگ بہت اچھی ہوئی. تو یہ اللہ کے کام ہے، ہمیں ہر چیز کو پازیٹیو سائڈ پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے ایک نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کتنی بلیسنگز ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک. میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور اچھی پرفارمنس دیں گے اور دیتے ہیں. بس وہ تو ایک بیڈ لک ہے میرے خیال میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میر حمزہ کی گفتگو آپ نے سنی اور یقیناً اس سے آپ لوگ جو ہے مستفید ہوئے ہوں گے. اور ابھی کیونکہ ٹائم کم تھا تو تھوڑی زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکی ہے، تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میر حمزہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے.